سب سے پہلے کیونکہ نمبر گیم ہے اور بہت ہی ٹرکی سا کھیل ہے، اور سب سے پہلے ہم قومی اسمبلی کا ایک مثال دے دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں چوہے صاحب اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس ہیں 180 نشستیں، اور ان میں 2 آزاد ارکان بھی شامل ہیں، جمہوری وطن پارٹی 1، عوامی مسلم لیگ 1، جی ڈی اے 3، مسلم لیگ کاف کے 5، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5، ایم کیو ایم پاکستان کے 7 اور پی ٹی آئی کے 156 یہ ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد ہے، اپوزیشن کے پاس ہیں 158 اور نون لیگ 83، پیپلز پارٹی 54، ایم ایم اے 14، بی این پی مینگل 4، اے این پی 1 اور آزاد 2، تو 158 اور 180 کا نمبر ہے، اور کچھ امیدوار جیل میں ہیں، یعنی کہ کچھ ایم این ایز جیل میں ہیں، اور ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، لیکن ہوپ فلی ان کو بھی لایا جائے گا۔ اور اس کے بعد 12 نمبرز کا چوائس صاحب فرق ہے، 12 نمبرز ادھر سے ادھر چلے گئے تو سید یوسف زاں گیلانی صاحب میدان مار لیں گے۔ آپ بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے حکمران اتحاد کی صفیں کو تہس نہس کر کے، ان کو کچل کے، ان کے بندے خرید کے، ان کے بندے یاری دوستیوں دشمنیوں کے بنیاد پر وہ اپنا تبدیل کر لیں یا سیاسی مستقبل کے پیش نظر اپنا ارادہ بدلیں۔ تو بظاہر تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں، خواہ وہ حفیظ شیخ ہیں یا وہ کوئی اور ہیں مجھے نہیں پتا، وہ 180 سے بھی زیادہ 200 تک ووٹ لینے کی پوزیشن ہے اور وہ کریں گے کوشش۔ لیکن اس وقت جو ماحول ملک میں بنایا گیا وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو ذاتی تعلقات، خاندانی رشتہ داریوں کی بنیاد پر ان کو کچھ ووٹ ملیں گے، اور کچھ آصف علی زرداری صاحب منی بیگز لے کے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور وہ سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا کو جتوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر اس رات جب شام کو یوسف رضا کا رزلٹ آئے گا، اگر وہ جیت جاتے ہیں، جس کا میرے نزدیک کوئی امکان نہیں ہے، تو اس صورت میں اس رات عمران خان کو اخلاقی طور پر پرائم منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ دس ول بی ووٹ ان دی نیشنل اسمبلی۔ وہاں 172 اگر ہوں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اتحادی، یعنی ایک بندے کی اکثریت اس وقت ہوتی جیسے ظفر اللہ جمالی کی 172 آئے تھے، تو اس صورت میں اگرچہ پھر عدم اعتماد موو ہوگی، پھر وہ ہوگا، اصولی طور پہ ان کا استعفیٰ نہیں بنتا، لیکن جہاں معاملات پہنچ گئے ہیں اور 2.5 سال بعد اگر وہ اپنی اکثریت جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے سیکرٹ بیلٹ یا اوپن بیلٹ میں، تو پھر ان کو رائٹ ٹو رول ول ناٹ ایگزسٹ۔ تو اب یہ بہت زیادہ خطرات اور خدشات اور امیدیں اور توقعات اس کو آسمان پر پہنچا کے چلی گئی ہیں، اور مریم نواز جو کوئی یعنی جن کا تو یہی وتیرہ ہے، آج بھی کہتے اور سینٹ کے الیکشن میں عدم اعتماد ہو جائے گا۔ اور حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے علی ظفر، ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے، گڈ لائر بائی ہز اون اسٹینڈنگ، اور اعظم نذیر طارق نون لیگ نے دیا ہے، اور دونوں جو مکمکا ہو گیا نون دا اور پی ٹی آئی دا، اور وہ تیسرا ایک شادی کھیل ہے وہ واپس لے رہے ہیں، اور یہ ان اپوزڈ ہو رہے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی کیمپ کے بندے ہیں، صحیح، آسما جہانگیر کیمپ کے۔ تو ون کین ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن، لیکن بعض چیزیں جو ہے وہ مس ہینڈل ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اپنے رینکس کے اندر، کبھی ایک کو سیٹ، کبھی دوسرے کو سیٹ، کبھی ایک وہ کاروباری بدنام زمانہ جنہوں نے 1000 ارب کے ٹھیکے لیے نواز شریف اور شہباز شریف، ان کے بندے کو آپ بلوچستان سے جو نیب کو وانٹیڈ، جو اداروں کو وانٹیڈ، وہ جو عبد القادر صاحب ہے، میں نہیں جانتا، لیکن وہ جو گروپ ہے زیڈ کے بی اور فلاں، تو اس طرح کے فیصلے کرنے نہیں چاہیے۔ ابھی ایک صاحب نے، ابھی ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ کسی خاتون ایسی نے مشکوک سی نے بھی کاغذ جمع کرا دیا پنجاب سے، تو وہ میں ابھی ویریفائی کر رہا ہوں کہ وہ کون سی مشکوک ہے۔ تو یہ بہرحال میدان لگ گیا، اور اگر 15-20 دن جو ہے صابر شاکر صاحب اپنی سٹوریز لے کے بیٹھے رہیں گے، اور یہ جو ڈرامہ اب آن سٹیج چل رہا ہے اسی کو ہم فالو کریں گے۔ Fly with PIA and save gold. Register now
Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.